لوگ کہتے ہیں کہ جو بنو امیہ کا دور تھا وہ اہل بیت اطہار کے ماننے والوں کے لیے بڑا مشکل دور تھا، لیکن جو میں کچھ دائیں بائیں ارد گرد یا راؤنڈ دی کلاک دیکھ رہا ہوں، بلکہ مجھے تو لگتا ہے کہ آج کا دور بنو امیہ کے دور سے بھی مشکل ترین دور ہے۔ ان کو وجود حسین سے مسئلہ تھا، آج ان کی اولادیں ہیں، ان کو ذکر حسین سے مسئلہ ہے۔ اور یہ جو مذہبی جنونیت ہے، یہ جو مذہبی انتہا پسندی ہے، یہ جو مذہبی دہشت گردی ہے، یہ جو ایکسٹریمزم، یہ جو ریڈیکلزم ہے مذہبی، انہوں نے تاجدار کائنات کی امت کو لخت لخت کر دیا، حضور کی امت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ ہر بندہ اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنا کے بیٹھا ہے، کوئی اس کے مسلک، اس کے ویژن، اس کے نظریات کے خلاف بات کر دے تو اس کے پاس گولی کے علاوہ جواب ہی کوئی نہیں، فتوے کے علاوہ جواب ہی کوئی نہیں، بم دھماکے کے علاوہ جواب ہی کوئی نہیں۔ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ مال خرچ ہوتا ہے، فنڈنگ ہوتی ہے، اور میں کہتا ہوں وہی بات، سمجھتا ہوں جسے حق، نیاب لاہ مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند، اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی ناخوش، میں زہر حلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا کند، مشکل ہے کہ ایک بندہ حق بینو حق اندیش خاشاک کے طوطے کو کہے کوہ دماوند۔ یہ جو ماحول ہے، یہ جو ایٹماسفیئر ہے جو کریٹ کر دیا گیا ہے، اس کے 99.9% جو ذمہ دار ہیں وہ علماء ہیں، جنہوں نے محبتیں بانٹنی تھی، جنہوں نے کمپیشن، بردرہڈ، ٹالرنس کا میسج عام کرنا تھا، کنوے کرنا تھا، انہوں نے نفرت کا سودا بیچنا شروع کر دیا۔ انہوں نے فرقہ واریت کو اپنا وتیرہ بنا لیا، انہوں نے مسلمانوں بھائی بھائی کے درمیان بڑی بلند دیواریں کھڑی کر دی، انہوں نے اسلام کے 2 عظیم بازو شیعہ اور سنی، ان کو آپس میں دست و گریباں کر دیا، ان کو لڑوانا شروع کر دیا، اور دشمنوں نے اس پر مال خرچنا شروع کر دیا، لوگوں کو خریدنا شروع کر دیا، انہوں نے لوگوں کو اس طرف لگا دیا کہ بھائی کو بھائی سے لڑوا دو۔ آپ دیکھیں کسی کے پاس دلیل نہیں رہی، قرآن کے ریفرنس نہیں رہے، تاجدار کائنات کی حدیث کے دلائل ختم ہو گئے، کوئی قرآن پڑھ کے سنائے، مصطفیٰ کا فرمان پڑھ کے سنائے۔ آج لوگوں نے قرآن کی جگہ، حدیث کی جگہ اپنے مولوی کی بات کو پریورٹی پہ رکھ لیا۔ آج لوگوں نے تاجدار کائنات کے فرمان کو پسے پشت ڈال کے اپنے مسلک، اپنے عقیدے، اپنے نظریات کو سب سے آگے کر لیا، لوگوں کو انتہا پسندی کی طرف لے گئے، بچوں کی ذہن سازی ہوئی۔ دیکھ لیں جتنے بھی حملے ہو رہے ہیں، ان کی عمریں تو چیک کریں، تو ان کے پیچھے کون ہے؟ ان کو آپ سمجھتے کہ شاید اس کو جو اٹیک کرتا ہے، جو حملہ کرتا ہے، جو گولی چلاتا ہے، اس کو پکڑ لیں گے، اس کو مار دیں گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا؟ نہیں، اوے چور کو نہ مارو، چور کی ماں کو مارو۔ ان کے پیچھے جو فکر ہے، ان کے پیچھے جو سوچ ہے، یہ جو مذہبی جنونیت ہے، ان کو پروموٹ کرنے والے کون ہیں؟ تمہیں کس نے اسلام کا ٹھیکیدار بنا دیا؟ تمہیں کس نے ملک پاکستان کا ٹھیکیدار بنا دیا؟ یہ جو تو نفرت کا سودا سجا کے بیٹھا ہے، لوگوں کو شیعت کے خلاف ورگلاتا ہے، فتوے ہیں، اور کہتا ہے پھانسی دو، گولی مار دو۔ تم نے جب سے شریعت مصطفیٰ کے دشمنوں کو ہیرو بنانا شروع کر دیا، تب سے امت مسلمان لخت لخت ہونا شروع ہو گئی ہے۔ میں پاکستان کے اداروں کو، پاکستان کی حکومت کو، پاکستان کی عدلیہ کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں، پہچانو ان لوگوں کو۔ اوہ حسینی تو ہوتے ہی امن ہے، اوہ پرامن ہے، امن والے ہیں، لیکن شاید ان کو مغالطہ لگ گیا، وہ چاہتے ہیں کہ شاید گولیوں کے ذریعے ذکر حسین روک دیں گے،
बम धमाकों के जरिए जिक्र हुसैन रोक देंगे। मुफ्ती जी तुझे मुगालता लग गया, तुझे पता ही नहीं हुसैनियों का। मैं शिया सुन्नी की बात नहीं कर रहा, हुसैनियों की कर रहा हूं। जा कब्रिस्तान चेक कर, आज भी हुसैनियों की कब्रों से लहू टपक रहा है। ये वे कौम है, इन्होंने जवान बेटों के लाशें उठाए हैं, बेटियों की लाशें उठाई हैं, इन्होंने तन मन धन लुटाया है। ये बुरके पहन के भागने वाली कौम नहीं है। हम तन मन धन तो कटवा सकते हैं, लेकिन जिक्र हुसैन पे, आजादारी हुसैन पे कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। तू रोकेगा जिक्र हुसैन को, तू रोकेगा आजादारी जलूस को, तू, तेरी हैसियत क्या, तेरा वजूद क्या, तेरी जात क्या, तेरी औकात क्या। तेरे बाप उमैया से लेके ज़िया तक बड़े बड़े आमिर आए, बड़े बड़े जाबिर आए, आजादारी हुसैन के जुलूस को रोकने वाले, अली वलीउल्लाह की अजान को रोकने वाले, वो रोकने वाले मर गए, मिट गए, हवाओं में उड़ गए। लब्बैक या हुसैन की सदाएं कल भी आती थी, आज भी आती है और क़यामत तक आती रहेगी। ये जो पाकिस्तान के, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मुहम्मद, ये जो पाकिस्तान के ठेकेदार बने फिरते हैं, जो बच्चों की परवरिश करते हैं, तरबियत करते हैं, उनको फितना परवरी की तरफ धकेलते हैं, उनको फसाद की तरफ वरगलाते हैं, उकसाते हैं, शिया से नफरत सिखाते हैं, इस्लाम के दो अजीम बाजुओं को कमजोर करना चाहते हैं। शिया के पास नहीं जाना, इनकी मजलिस में नहीं जाना, इनकी ताज़ियत में नहीं जाना, इनके जनाजे नहीं पढ़ने, निकाह टूट जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, अगर मगर इफ बट। मैं एक बात करने लगा हूं, जिनको इतनी तकलीफ है ना शिया भाइयों से, और ये मैं एक सुन्नी होकर कह रहा हूं, आपके सामने सुन्नी बैठा है, मुझे किसी 2 नंबर मुल्ला मलवाने से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए अपनी सुन्नियत का। मैं हुसैनी सुन्नी हूं, नास भी सुन्नी नहीं। मैं अली के पहले नंबर वाला सुन्नी हूं, चौथे नंबर वाला नहीं। मैं हक़्क़े ज़हरा के दलाइल देने वाला सुन्नी हूं, खता पर कहने वाला हरामी नहीं हूं। जब भी किसी ने इस घर की तरफ मुंह करके भौंकने की कोशिश की है, तो सबसे पहले दरे ज़हरा के टुकड़ों पे पलने वाले इस नौकर ने आगे बढ़ के उसे इल्मी पटा डाला है। ये 2 साल पहले एक भौंका था ना, और पाक सईदा के घर की तरफ मुंह करके गुजरांवाला की मस्जिद से लेके हाई कोर्ट तक 48 घंटे दलाइल देके उसको उसके अंजाम में तुन दिया था। कुछ लोग सोहबत को मानने की दलील देते हैं, वो कहते हैं सोहबत बड़ी है। मैं कहता हूं कि हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बड़ा इमाम कोई नहीं, हजूर से बड़ा हादी और महदी कोई नहीं। कुरान पढ़ो, कुछ लोग ऐसे थे हजूर की सोहबत में रहते थे, हजूर के साथ नमाजें पढ़ते थे, हजूर के साथ हज और उम्रे करते थे, हजूर के साथ रोजे रखते थे, जिहाद करते थे, लेकिन कुरान कहता है कि थे मुनाफिक। ओ यारो, हजूर जैसी आला शख्सियत की सोहबत भी उनकी मुनाफिकत खत्म ना कर सकी। मैं सहाबा की बात नहीं कर रहा, मुनाफिकीन की कर रहा हूं। तो बोलो यार, इसका मतलब है वो हजूर की सोहबत में रहकर उस तरह नहीं ना माना हजूर को जिस तरह मानने का हक था, तो सोहबत में रह के भी मुनाफिक
وہ قرآن پڑھو، کئی نبی گزرے ہیں جن کی بیویاں، یارو وہ بیوی سے بڑھ کے ہے کوئی قرب والا رشتہ؟ وہ قرآن پڑھو، لوط علیہ السلام کی بیوی تھی، انہوں نے لوط علیہ السلام کو اس طرح نہیں مانا جس طرح ماننے کا حق تھا، تو نبی کی بیوی ہو کر بھی جہنمی۔ وہ قرآن پڑھو، کئی نبیوں کے بیٹے گزرے ہیں، وہ نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا، انہو لیس من اہلک، اس نے اس طرح نہیں ماننا جس طرح ماننے کا حق تھا، تو نبی کا بیٹا ہو کے بھی جہنمی۔ پتہ چلا مولوی جی رشتہ داریاں کام نہیں آتی۔ تو یار لوگ کہتے ہیں جی جی واہ زندہ باد زندہ باد، بے شک بے شک۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کہتے ہیں ہم مانتے ہیں، ہم مانتے ہیں حضرت علی رضی اللہ کو، لیکن ان کا نمبر چوتھا ہی ہے۔ ہم مانتے ہیں پاک سیدہ کو، لیکن ان کا حق نہیں بنتا تھا۔ ہم مانتے ہیں پاک زہرا کو، معاذ اللہ ان کو حدیث کا علم نہیں تھا۔ ہم مانتے ہیں حضور کی آل کو، لیکن نمبر بعد میں ہے۔ یہ کیسی تیری محبت ہے، یہ کیسا تیرا ایمان ہے، یہ کیسا تیرا ماننا ہے جس سے محبت کی جائے۔ سچا محب وہ ہوتا ہے جس کو اپنے محبوب جیسا کائنات میں کوئی دکھائی نہیں دیتا۔ یہ کیسا ماننا ہے؟ اہل بیت سے بھی محبت کے دعوے، اہل بیت کے دشمنوں کے بھی قصیدے۔ دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا سنگ ہو جا، ایک کوئی پاسا رکھ لے ہیرے، یا کھیڑے یا رانجا، یہ نہیں ہو سکتا۔ اہل بیت سے بھی محبت کے دعوے ہوں اور اہل بیت کے دشمنوں کے بھی قصیدے ہوں۔ جب تک اہل بیت کے دشمنوں پہ تو لعنت نہیں بھیج دیتا، تبرہ نہیں کر لیتا، برات کا اعلان نہیں کر لیتا، تیری محبت اہل بیت کل بھی ناقص تھی، آج بھی ناقص ہے۔ اس لیے ان کو ماننا ہے۔ ان کو ماننا ہے تو ان کے یا نبی یا نبی ان کو ماننا ہے تو ان کے علاوہ تمہیں کچھ دکھائی نہ دے، ان کے علاوہ اندھا ہو جا، بہرا ہو جا، تجھے نظر آئے تو اہل بیت کی ہستیاں نظر آئیں، تجھے کچھ سنائی دے تو ان کے فضائل سنائی دے، ان کے مناقب، ان کی عظمت، ان کی رفعت۔ جب ہر ایک سے ان کے علاوہ تعلق توڑ لے گا، رشتہ توڑ لے گا، تو پھر کہنا کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ اب بڑی خاص بات آپ کو سمجھانے لگا ہوں ہاتھ جوڑ کے۔ میں پوری دنیا میں تبلیغ کر رہا ہوں، میرے ہزاروں لیکچر پڑے ہوئے ہیں سوشل میڈیا پہ، ٹی وی چینل سے لے کے عوامی اجتماع تک۔ کوئی مائی کا لال آج تک میری کئی ہوئی بات کو رد نہیں کر سکا۔ ہاں یہ کہے گا کہ شیعہ ہو گیا، یہ کہے گا کہ رافضی ہو گیا۔ اب قرآن نے کیا کہا؟ سورہ بقرہ پڑھے، سورہ نمل پڑھے، اللہ نے فرمایا سونیا یہ جو منافقین، مشرکین، کافرین، یہ جو آ کے تیرے ساتھ آرگیو کرتے، بحث کرتے، مناظرے کرتے ہیں، مجادلے کرتے ہیں، ان سے کہہ دے جی مولا کیا ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین۔ سونے ان کو کہے یہ گالیاں نہ دیں، تیرے راستے میں کانٹے نہ بچھائے، پتھر نہ پھینکے، ان سے کہہ دے
اگر سچے ہو تو دلیل لے کے آؤ. اوئے ہوئے ہوئے وہ قرآن کہہ رہا ہے یار, اللہ کا قرآن. اوئے بم دھماکے کرنے والوں, اوئے ممبروں پہ گولیاں چلانے والوں, علی ولی اللہ کی اذان بند کروانے والوں, عزاداری حسین کے جلوس کو رکوانے والوں, باپ کے ہو تو دلیل لے کے آؤ. میں دینے لگا ہوں دلیل, میں دیتا ہوں. کوئی میرا شیعہ بھائی کھڑا ہو جائے, نارمل شیعہ نہیں, کٹر شیعہ, وہ حداں ٹپیا شیعہ یار, وہ مجھے اپنا عقیدہ بتائے. شیعہ میں ابھی اہل سنت کی 700 کتابوں سے ابھی دکھاتا ہوں. نہیں سمجھے؟ ہاتو برہانکم, دلیل لاؤ, دلیل لاؤ, دلیل لاؤ. جن کو مجلس حسین سے پرابلم ہے, کئی لوگ مجھے کہتے شیعہ کے مجلس میں کیوں جاتے ہو, اور میں کہتا ہوں دنیا کا کوئی ایک شیعہ دکھا جس کا دعویٰ ہو کہ میری مجلس ہے. کہ بلا یہ آپ کی مجلس ہے, آپ کی مجلس ہے, آپ کی مجلس ہے, یہ آپ کی مجلس ہے, یہ بلال کی مجلس ہے, یہ مجلس حسین ہے. اور دلیل سنو, یہ جو مجلس کا لفظ ہے نا, یہ ہے قرآن اور حدیث والا. توجہ میرے تے رکھنی ہے. میرے جانے کے بعد کوئی چوک میں بیٹھ کے پراپوگنڈے نہ کرے. اگر جرت ہے تو خطاب کے بعد مجھے ملے, میں جو کچھ سناؤں گا دکھا کے جاؤں گا. مجلس کا لفظ ہے قرآن اور حدیث والا. واہ مولوی جی, جو قرآن اور حدیث والا ہے لفظ, اس کا تجھے انکار ہے, اور جو قرآن و حدیث والا نہیں, محفل پہ تجھے اصرار ہے. وہ کہتے جی شیعہ کا علم, شیعہ کا علم. یارو میں بتاتا ہوں کہ یہ جو گولیاں چلا رہے ہیں کیوں چلا رہے ہیں, اس پر دلیل دے رہا ہوں. تمہارے پاس ہے تو آؤ, آپ کتب حدیث پڑھ کے دیکھ لیں, کتب تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں, جو اہل بیت سے لڑا ہے. پنجابی میں نہ کہوں, اے جننے بھی لڑے جے نا, اے سارے بے دلیلے سن. کہتے شیعہ کا علم. میں نے کہا دنیا میں کوئی ایک شیعہ بھی ایسا نہیں جو اتنی ہمت کرے جو کہے کہ میرا علم ہے. اب میری طرف آؤ, میں یہ چیلنج کر رہا ہوں سینہ چوڑا کر کے, ساری زندگی کوئی میری بات کو رد کر دے گا, آج کل پرسوں ترسوں, مجھے بتائیے گا, میری بات کو صرف رد کرے, میں ساری زندگی مفت اس کی نوکری کروں گا. صحیح بخاری کھول لے, اہل سنت کی چوٹی کی کتاب, صحیح مسلم, ترمذی, ابو داؤد, نسائی, ابن ماجہ, حاکم, قسطلانی, اسقلانی, سیوطی, بہقی, طبرانی, قاضی عیاض, ابن حجر مکی, علامہ علوسی, فخر الدین رازی, جلال الدین سیوطی, ابن ابی حاتم, اماد الدین ابن کثیر, قاضی ثناء اللہ پانی پتی, مولانا مدودی, ابو حنیفہ, شافعی, مالک, احمد بن حنبل. حدیث کی دنیا کی کوئی کتاب لے کے آؤ میرے سامنے, اسی سے ابھی کھول کے آپ کو علم دکھا دیتا ہوں. ہوئے ہوئے ہوئے, علم یہ پاکستان کا, پاکستان کا علم پاکستان کا, ایران کا ایران کا, عراق کا عراق کا, سعودی عرب کا علم سعودی عرب کا. وہ اسلام کا کدھر گیا؟ ہوئے ہوئے, یہ ہے اسلام کا علم. ہمارے محدثین مفسرین نے پورے باب باندھے علم پہ یار. 20 30 احادیث لے کے آئے. امام حاکم کی المستدرک لے کے آؤ میرے سامنے, اہل سنت کے سر کا تاج. 20 سے 25 حدیث لے کے آئے. امام بخاری لے کے آئے, مسلم لے کے آئے. اہل سنت کے ہاں وہ کہتے قرآن کے بعد بخاری کا درجہ ہے. اتنی اعلیٰ درجے کی کتاب مانی جاتی ہے. بے عشق علی جو پڑھتے ہیں بخاری, آتا ہے بخار ان کو, بخاری نہیں آتی. میں بخاری کھولنے لگا ہوں. حضرات آؤ میں بخاری پڑھ کے سناؤں. غزوہ خیبر کی فصل
یعنی چیپٹر غزوہ خیبر میرے آقا نے الفاظ کے رد و بدل کے ساتھ 350 کتب اہل سنت میں یہ روایت موجود ہے. میرے آقا نے اعلان فرمایا خیبر کو 40 روز کے اندر اندر فتح کرنا. اب میری طرف آئیے گا, میں اہل سنت بھائیوں کے سامنے ہاتھ جوڑ رہا ہوں, اگر بزرگ بیٹھے ہیں ان کے قدم بھی چوم رہا ہوں, توجہ ذرا میرے طرف رکھیے گا. میرے آقا نے 40 دن میں فتح کرنے کا اعلان فرمایا. اب پہلا دن آیا, مولا علی نہیں ادھر, توجہ ذرا, میں نے ایسے کھول کے دکھانی ہے کتاب. پہلا دن آیا, میرے آقا نے حضرت ابوبکر کو بلایا, وہ آگے. میرے آقا فرماتے ہیں ابوبکر یہ لے پکڑ میرا علم, یہ میرا علم تو پکڑ, تو بن علمدار. کوئی علمدار کہتے ہیں جو علم اٹھانے والا ہو. یہ لو تو بن علمدار, تو بن گیا سپہ سالار, تو بن گیا جرنیل, تو بن گیا اس لشکر کا کمانڈر, اب جا حملہ کر. اب حضرت ابوبکر صدیق علمدار بن کے گئے, لشکر ساتھ لے کے گئے, فوج ساتھ لے کے گئے, حملہ کیا. ادھر سے مرحب صاحب آئے, لشکر واپس تشریف لے آیا. تو یارو اس سے بڑا ادب کا جملہ میرے پاس نہیں. میں قبلہ وہ پڑھ رہا ہوں جو کتابوں میں بھی نہیں لکھا. جب پہلے علمدار سے فتح نہ ہوئی, توجہ ذرا میرے طرف رکھے, اگلے دن حضور نے علمدار بدل دیا. اب علمدار بنا دیا حضرت عمر بن خطاب کو. یہ تو پکڑ میرا علم, یہ میں سنیت دے رہا ہوں یار, اوے علم بتا رہا ہوں شیعہ کا نہیں مولوی جی. اب علمدار بن گئے حضرت عمر بن خطاب, وہ جرنیل بن گئے, کمانڈر بن گئے, سپہ سالار بن گئے, فوج لے کے گئے, اٹیک کیا, مرحب صاحب آئے, لشکر واپس. یعنی علمدار سمیت. پھر حضور نے علمدار چینج کر دیا, حضرت عثمان کو بنا دیا, خالد بن ولید کو بنا دیا, سعد بن ابی وقاص کو بنا دیا. 39 دن تک میرے آقا علمدار بدلتے رہے. اوئے ہوئے حضرت جی وہ تکلیف کیوں ہے؟ میرے آقا نے علی اور علی کی اولاد کے علاوہ بھی دوسروں کو علم دیا تھا. یہ الگ بات ہے کہ وہ سنبھال نہیں سکے. ذرا سنے بات, یہ میں جو آج ساری شیعت کو سنیت ثابت کر کے جانا ہے. میں نے کوئی مائی گالا رد کر کے دکھائے, ساری زندگی مفت نوکری کروں گا. پاک ممبر پہ ہاتھ رکھ رہا ہوں, سارا سال تڑپیں گے آپ. توجہ ذرا میرے طرف رکھو. حضرت سلمان فارسی روایت کرتے, میں روتا ہوا حضور کے پاس آ گیا. جب 39 دن گزر گئے, ایک ایک علمدار چیک ہو گیا. حضرت سلمان فارسی رو کے کہتے یا رسول اللہ 39 دن گزر گئے اور جو میں حالات دیکھ رہا ہوں, یعنی 40ویں دن مجھے کل بھی فتح ہوتا نظر نہیں آ رہا. اور روتا اس لیے ہوں آقا, بات آپ کی عزت پہ آ گئی ہے. اس کو کھولیں ذرا, کھولیں. بات آپ کی عزت پہ آ گئی ہے. نہیں سمجھے؟ میں کہوں پرسوں کشمیر آزاد ہو جائے گا, تو میں کہتا ہوں ہو جائے گا, لکھو میری بات. اگر نہ ہو, آپ نے مجھے پکڑنا تو ہے نا, اس مثال کو ادھر ہی پھینک دو. حضرت سلمان فارسی کہتے آقا روتا اس لیے ہوں, بات آپ کی عزت پہ آ گئی ہے. مولوی جی ہون میں نہیں ہوں پتہ لگے علی دا, اور جو نبی کی عزت بجائے نا اسے حیدر جلال کہتے. ہوئے ہوئے ہوئے. لو جی توجہ ذرا میرے طرف رکھیے گا. جب 39 دن گزر گئے, 39 علمدار گزرے. علی نعرہ حیدری. حیدری یا علی. لو جی
बुखारी खोलने लगा हूं। बुखारी के ठेकेदारों को जब 39 डेज गुजर गए, मेरे आका फरमाते हैं बस भाई अलमदारो, अब कल अलम मर्द को दूंगा। ओए होए होए, कल अलम मर्द को देंगे या रसूलल्लाह, कल अलम मर्द को? जी, कौन सा मर्द? फरमाया जिसके हाथ पे अल्लाह फतह देगा। और वो मर्द कैसा है? जिससे अल्लाह और अल्लाह का रसूल मोहब्बत करते हैं, अल्लाह अल्लाह का रसूल उससे मोहब्बत करते हैं, और वो अल्लाह अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करता है। अल्लाह अल्लाह के रसूल का मुहिब भी है, महबूब भी है। मैं हाथ जोड़ रहा हूं। जब हुजूर ने फरमाया कल अलम मर्द को दूंगा, आ मेरी तरफ, लड़ाई ना कर, ओए दलील ला। जब मेरे आका ने फरमाया कल अलम मर्द को दूंगा, आ मेरी तरफ, हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, खालिद बिन वलीद, साद बिन अबी वकास, सारे सहाबा सारी रात सोए नहीं, दुआएं मांगते रहे, या अल्लाह कल वाला अलम मुझे मिल जाए। तो यारो हद हो गई, अलम था शिया का और दुआएं मांग रहे हैं सहाबा। मैंने एक जुमला देना है, सादात अगर बैठे हैं उनके कदम चूम के, मेरे आका ने मौला को बुला के अलम दिया ना, हजूर ने दिया कि हज़रत बिलाल ने? हजूर ने दिया कि सलमान ने? हजूर ने। पता चला जिसको मरोड़ है ना अलम से, कि अली और अली की औलाद को क्यों मिला। अगर तुझे दुश्मनी है, अदावत है, हसद है, बुग़्ज़ है, अनाद है, कीना है मुफ्ती जी, तो ये अलम लेने वाले से नहीं, अलम देने वाले से। ओए होए होए, और अब लगा नारे, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। हजूर ने दिया और डायरेक्ट नहीं दे दिया, चेक करके दिया है और मेरिट पे मिला है, रिश्तेदारियों की वजह से नहीं, मेरिट पे। किस पे? और हजूर ने दिया है। वो कुरान पढ़ो, कुरान क्या कह रहा है? कुरान ने तो और बात कर दी, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहियुन यूहा। कुरान कहता है ना ना ना, नबी ना अपनी मर्जी से कलाम करता है ना कोई हुक्म देता है, जुबान नबी की होती है, बोलता खुदा है। इसका मतलब है जो मौला अली के अलम का मुनकर है, वो अलम का मुनकर नहीं, वो अल्लाह अल्लाह के रसूल का मुनकर है। लो जी, यहां एक बात करने लगा, जो या रसूल अल्लाह, मौत भी कबूल है, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदगी फजूल है। या अली, ये तवज्जो के साथ नुक्ता समझिएगा, हाथ जोड़ रहा हूँ, हाथ जोड़ के नुक्ता समझा रहा हूँ। इसका मतलब है जो अहले सुन्नत मेरे भाई बैठे हुए हैं, मैं उनके कदम चूम के बात करता हूँ, थोड़ी देर के लिए मौलवी से निकल आए। अब बड़ी खास बात है, फर्ज करें वो कल वाला अलम हजरत अबू बकर को मिल जाता, हजरत उमर को मिल जाता, हजरत उस्मान को मिल जाता, तो हर सुन्नी ने अपने घर में अलम सजाना था कि नहीं? मौलवी जी, कारी जी, मुफ्ती जी, पता चला तकलीफ तुझे अलम से नहीं, अलम वाले से है। ओए होए 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 होए, ओ यारो, अलम था शिया का। ओए हजरत उमर बिन खताब का हाल पड़े, और इमाम हाकिम की मुस्तदरक दे रहा हूं, वो कहते ये जो अफजलियत मौला अली को मिली है ना कल वाले इल्म की, अगर ये मुझे मिल जाती ना, मेरी जिंदगी भर की कोई नेकियां भी ले लेता हूं, अलम मुझे मिल जाता। ओ साद बिन अबी वक्कास क्या कहते हो, सहाबी रसूल यार,
وہ چھوٹے بندے دے رہا ہوں کوئی. وہ کہتے میری زندگی کی ساری نیکیاں کوئی لے لیتا, علم مجھے مل جاتا. علم اس کا مطلب ہے علم تو پھر اسلام کا ہی ہے نا. میرا یہ لیکچر اگر کسی کو زیادہ ڈیٹیل چاہیے, 3.5 گھنٹے میں نے ایسے کتابیں اٹھائی ہیں اہل سنت کی, ایسے دکھائی ہیں, اور میں جینون بات بتانے لگا ہوں. سینکڑوں اہل سنت, دیوبند اہل حدیث, کٹر اہل حدیث اور دیوبند, انہوں نے مجھے کال کی ہیں, علامہ صاحب آپ کا لیکچر سن کے ہم نے گھروں میں علم لگائے. اوے سنیو, اوے سنیو, لگاؤ علم. اوے رب دا واسطہ جے نہیں جے شیعہ دا. اوے لگا علم. اوے نہیں علم سے تجھے کوئی شیعہ کہتا. اوے لگا, یہ رسول اللہ کا علم ہے, یہ علی کا علم ہے, یہ عباس کا علم ہے, یہ اسلام کا علم ہے. اس میں شیعہ سنی قدر سے آگے. اور سنے بات, بڑی خاص بات دینے لگا, ذرا توجہ کے ساتھ نکتہ سمجھے. بخاری میں حضور ہمارے کل علم مرد کو دوں گا. یا رسول اللہ, یہ ہم تلونڈی موسیٰ خاں میں بیٹھ کے آپ کے امتی, آپ کے غلام, دیوانے, پروانے, سیدھے سادے, ان ایجوکیٹڈ, بات ہماری عقل کے کھانے میں فٹ نہیں ہو رہی. آپ فرمارے کل علم مرد کو دوں گا. یا رسول اللہ, وہ 39 روز تک جن کو علم دے کے آپ بھیجتے رہے وہ بھی تو مرد ہی تھے. او یارو, فرض کریں اگر 39 روز تک میرے آقا عورتوں کو علم دے کے بھیجتے تو پھر بات جلدی سمجھ میں آتی. پہلے چونکہ عورتوں کو دے کے بھیجتا تھا, اب کل مرد کو دوں گا. اس کا مطلب ہے پہلے 39 روز تک علمدار جو تھے وہ بھی مرد ہی تھے. تو حضور نے پھر یہ کیوں فرمایا بس بھائی کل مرد کو دوں گا؟ اگلے لفظ میں میرے آقا نے اس کو بھی کلیئر کر دیا تاکہ میری امت پریشان نہ ہو. میرے آقا نے فرمایا حضرات کل علم مرد کو دوں گا. آقا کون سا رجلن؟ فرمایا لیسا بی فرارن. ہوئے 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 ہوئے, میرے آقا نے فرمایا وہ مرد ہے جو فرار نہیں ہوتا. اس کا مطلب یہ ہوا, ایک مرد کی ڈیفینیشن ہم کرتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں مرد وہ ہے جس کی مونچھیں بڑی ہیں, مرد وہ ہے جس کا سینہ بڑا چوڑا ہے, مرد وہ ہے جو بیوی کو گالیاں بڑی دیتا ہے, یا شاید مرد وہ ہے جب گھر میں آئے تو گھر والے سہم جائیں. میرے آقا نے فرمایا مرد وہ ہے جو فرار نہیں ہوتا, قرار ہوتا ہے. ایک میرا جملہ ہے, ایک جملہ پوری دنیا میں بڑا وائرل ہوا ہے. وہ جملہ اگر آپ بھی نہ سمجھے تو سمجھے گا کون, آپ بھی نہ بولے تو بولے گا کون. دو ہی باتیں فرمائی ہیں میرے آقا نے, علم تے مرد. کل علم مرد کو دوں گا. کس کو؟ علم کا تعلق مرد کے ساتھ, مرد کا تعلق. حضرات میرے آقا نے فرمایا کل علم مرد کو دوں گا, کل علم مرد کو دوں گا. خیبر سے لے کے کراچی اور سیال کوٹ کی سڑکوں تک دنیا کے سارے نام مردوں کو علم سے بھی تکلیف ہے اور علی سے بھی تکلیف ہے. تجھے 150 اہل سنت کی کتب دوں. میرے آقا فرماتے ہیں قیامت کے روز بھی علم لیوائے حمد, اوے فلیگ آف پریز آف آلمائٹی اللہ, قیامت کے روز بھی وہ علم علی کے ہاتھوں میں ہوگا. اور سارے نبی بھی اس علم کے نیچے ہوں گے. پھر کہنا میں نے نہیں جانا شیعہ کا علم ہے. اور آ میری طرف تجھے بتاؤں میں, وہ علم ہرا نہیں ہونا, وہ بھی کالا ہی ہونا ہے. میں پوری مجلس پڑھ سکتا ہوں علم پہ. میرے ایک دوست ہے میرے,
पिंडी के कहते लामा साहब गल तुहाडी ठीक है, अलम वाकई साडा सुन्नियां दा, शिया ने शेप बदल दी। क्या कर दिया? पंजा लगा दिया। मैंने कहा मुफ्ती सी आप ऐसा करें बगैर पंजे के, जो असली अलम नहीं, असली अलम लगा जरा घर में, मैं जिम्मेदार हूं। एक शिया आके भी एतराज नहीं करेगा कि पंजा नहीं, और तू लगा तो सही। आप मुझे बताएं किसी के पास है दलील कि अलम शिया का है? वो बोलो, वो गोलियां क्यों? अलम से तकलीफ क्यों? ये दुश्मनी क्यों? ये अदावत क्यों? ये हसद क्यों? बोलो। इसका मतलब है ये अलम है इस्लाम का। जरा सलावत पढ़े मेरे बड़े पसंदीदा जाकिर हुसैन, मेरे दिल की ठंडक नजमुल हसन साहब तशरीफ लाए, जरा सलावत पढ़े। इसका मतलब ये हुआ कि अलम जो है इसमें भी शिया सुन्नी वाली बात ही कोई नहीं है, मजलिस में शिया सुन्नी वाली बात ही नहीं, जिक्र हुसैन में शिया सुन्नी वाली बात ही नहीं। अब क्लोजिंग है, अब आगे मेरे सामने मेरे सर का ताज क्लोजिंग है, वरना घंटे डेढ़ घंटे में मैं शुरू होता हूं। हाथू बुरहानकम, और लोगों को, लौंडों को तैयार करने वालों, नफरत फैलाने वालों, गोलियां चलाने वालों, कुरान पढ़ो मरो। हाथू बुरहानकुम, और दलील लेके आओ, दलील लाओ। खलीफतहू बिला फसल, कहते हैं देखो जी शिया अजान में कहते खलीफतहू बिला फसल, ये कलमे में पढ़ते, तो जब ये इनकी अजान रोक दी जाए, गोलियां चलाओ, ये करो वो करो, क्यों? वो कहते ये वीडियो पड़े हुए हैं सोशल मीडिया पे, मैं नाम नहीं ले रहा, आपको पता है, उनकी वीडियोस पड़ी हुई हैं। कहते जब शिया कहते हैं ना खलीफतहू बिला फसल, इसका माना ये होता है कि मौला अली अलैहिस्सलाम हजूर के बगैर फासले के खलीफा है, यानी हजूर में और मौला अली में कोई फासला नहीं, कोई गैप नहीं। वो कहते चूंकि ज़ाहरी खलीफा पहले हजरत अबू बकर है, दूसरे हजरत उमर हैं, तीसरे हजरत उस्मान है, और चौथे हजरत अली हैं। तो जब शिया कहते हैं ना खलीफा तो हु, यानी उसके खलीफा, उसके किसके, यानी हु का मर्जा हजूर, हजूर के, तो कहते जो पहले तीन खुलाफा है ना, ये इनको गालियां देते, शिया गालियां, वीडियो पड़े हुए हैं यार, मैं नाम नहीं ले रहा। वो कहते शिया गालियां, इसलिए इनकी अजान रोकी जाए। प्रोपेगेंडा, वाह वेला, फितना, फसाद, बच्चों को तैयार, गोलियां चलाओ, ये करो वो करो। ओए अकल के अंधो, ये खलीफा तो हूँ बिला फसल, ये शिया सुन्नी वाला मसला ही नहीं, ये मसला ईमान है। हाथू बुरहानकुम, कोई मेरी दलील को माई का लाल कल परसों तरसों रद्द कर दे, ये मैं पाक मिंबर पे हाथ रख के कह रहा हूं, सारी जिंदगी मुफ्त नौकरी करूंगा। आ मैदान में गोली ना चला, दलील लेके आ। अभी पता कर लेते हैं, हजूर ज़ाहरी तौर पे आखिरी नबी है ना, बोलो। अब शिया सुन्नी दोनों घरों की किताबें बड़ी पड़ी। हजूर से जब भी पूछा गया मता वाजबत लक नबुआ, आका आप कब से नबी हैं, आप कब से नबी है? कुन तो नबिया जाल तो नबिया व आदम बैन रूह वल जसद। मेरे आका फरमाते हैं मैं तब से नबी हूं जब आदम की रूह नहीं बनी थी, जसद नहीं बना था, आदम की तखलीक के लिए अभी मट्टी नहीं गूंदी गई थी। मौलवी जी तू कहता है ज़ाहरन आने में हजूर आखिरी हैं, बनने में हजूर पहले हैं। इसका मतलब है जो हजूर को पहला नबी माने वो 1.25 लाख अंबिया रुसल को तो फिर गालियां ही देता होगा। ओए होए होए, वो यारो आखिरी आए हैं, आप कह रहे हैं हजूर पहले। और इकबाल ने कहा निगाहे इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान वही यासी वही ताहा। इसका मतलब है जो हजूर को पहला मान रहा है
وہ 1.25 लाख انبیاء کو تو پھر گالیاں دے رہا ہے. اسی پہ میں نے ختم کرنا ہے. اور دلیل دیتا ہوں, اہل سنت کی 150 کتابیں دیتا ہوں. اسلام کی ہسٹری کی پہلی مجلس, چلو کسی کو مجلس سے پرابلم ہو, پہلی محفل, پہلی کانفرنس, پہلا توحید سیمینار, یہ آج جشن ہو رہا ہے. اس کے اشتہار بھی بنے ہوں گے, بلال بھائی نے بنائے ہوں گے. اس کا عنوان بھی لکھا ہوگا کہ جشن ولادت مصطفیٰ و امام جعفر صادق علیہ السلام, کچھ لکھا ہوگا. نیچے پھر مقرر لکھے ہوں گے, فلاں فلاں نے پڑھنا ہے, نجم شاہ جی نے پڑھنا ہے, یا جو بھی ہوں گے سارے پڑھنے والے. پھر جگہ بھی لکھی ہوگی کہاں پڑھنا ہے. آؤ میری طرف, میں صحیح بخاری سے کھول کے جو اسلام کی ہسٹری کی پہلی مجلس کا اشتہار چھپا ہے, وہ صحیح بخاری سے وہ نہ پڑھ کے سنا دوں. بولو حضرات, کل ایک عظیم الشان مجلس انعقاد پذیر ہوا چاہتی ہے. عظیم الشان جلسہ ہونے والا ہے, محفل ہونے والی ہے, توحید سیمینار ہونے والا ہے. عنوان توحید, مقرر محمد مصطفیٰ, بمقام وینیو, بمقام قصر ابو طالب. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے, شاہ جی قدم چوم رہا ہوں. اور سنو یار, جو بڑی خاص بات کرنی ہو نا, اشتہار پہ لوگوں کو اٹینشن کرنا ہو تو لکھتے ہیں نوٹ. نوٹ, یہ کرنسی والا نوٹ نہیں, وہ تاکید والا نوٹ. اس میں بھی لکھا تھا نوٹ, نوٹ, لنگر ابو طالب کا وسیع انتظام ہوگا. ہوئے 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 اوئے, لنگر ابو طالب دال نہیں تھی, حلیم نہیں تھی, وہ کدو شریف بھی نہیں تھا. اوئے بکرے, اور مجلس ایک روزہ نہیں تھی شاہ جی, 6 روزہ, وہ 3 روزہ, اور کسی دن لنگر نہیں بدلا. چلو دوسرے دن حلیم کر لیتے ہیں, تیسرے دن کدو شریف کر لیتے ہیں, 3 دن بکرے. اور جا شرم سے ڈوب مر, چلو بھر پانی میں ڈوب جا. سرکار ابو طالب کو غریب کہنے والے, اور دنیا میں دسترخوان ہی 2 تھے جن سے پوری کائنات پلتی تھی. ایک دسترخوان سرکار ابو طالب تھا, اور دوسرا دسترخوان خدیجہ الکبریٰ تھا. اوے دسترخوان ابی طالب کا بھی یہ موٹو تھا. اوے مکہ کے سرداروں, ابو لہب, ابو جہل, ابو سفیان, اوے کافرہ دے سارے ابو, اوے یہ دسترخوان ابی طالب ہے. لنگر کھاتے جاؤ, گھروں میں لے جاتے رہو, محمد رسول اللہ کے نعرے لگاتے جاؤ. اور دوسرے دسترخوان خدیجہ الکبریٰ کا بھی اعلان سن لو, وہاں کا بھی اعلان تھا. اوے مکہ کے مقروضو, اوے قرض دارو, غریبوں, ندارو, یتیموں, یہ دسترخوان خدیجہ الکبریٰ ہے. اس دسترخوان پہ آتے جاؤ, قرضے معاف کرواتے جاؤ, ملبوسات اٹھاتے جاؤ, زیورات لے جاتے جاؤ, محمد رسول اللہ کے نعرے لگاتے جاؤ. ہائے ہائے ہائے. اور کسے دا, بس آخری لائن ہے, بس آخری لائن 1 منٹ میں, حیدری, اس کا مطلب ہے کسے دا کچھ نہیں جن لگا اسلام تے. میں حدیث پڑھ دیتا ہوں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما قام الاسلام الا بسیف علی و ثروت خدیجہ. میرے آقا فرماتے ہیں مولا تیرا دین نافذ ہی نہیں ہو سکتا تھا اگر علی کی تلوار نہ چلتی, خدیجہ الکبریٰ کی دولت نہ خرچ ہوتی. اب تیسرے روز اب جانے لگے تو یہ خلیفہ تو بلا فصل کا جواب دے رہا ہوں, تو مولا علی علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا, قال علی ابن ابی طالب اشہدو انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یا رسول اللہ, میں علی ابن ابی طالب تصدیق کرتا ہوں, گواہی دیتا ہوں, آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. کیوں؟ جب ختم نبوت کا تاج آپ کو پہنایا جا رہا تھا تو امامت کا تاج پہنے میں بھی تو پاس ہی کھڑا تھا. میں قرآن سے اب 70 آیات پڑھ سکتا ہوں کہ رسالت مصطفیٰ کے گواہ علی المرتضیٰ. یہاں میرے آقا نے ایک جملہ کہا ہے,
खलीफा तो हूँ बिला फसल के मुनकरो सुनो। काला रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना हाज़ा अलीयुन वसी व खलीफती। ओए बिला फसल के मुनकरो, कानों की खिड़कियां खोल के सुनो, आंखों से हसद, बुग़्ज़, अनाद, कीना, अदावत के पर्दे हटा के सुनो। मेरे आका फरमाते हैं ये मेरा भाई अली मेरा वसी भी है, मेरा खलीफा भी है। और मेरे सुन्नी भाइयों, एक बात पूछता हूं, बताओ, जब हजूर फरमा रहे अली मेरा खलीफा है, अली मेरा खलीफा है, उस वक्त हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान इनकी खिलाफतें थी? ओए अभी तक तो इन्होंने कलमा भी नहीं पढ़ा। ओए मान ले, मान ले, मान ले, अली तब से हजूर के खलीफा हैं जब ना तब था ना कब था। नाराए हैदरी, हैदरी,